اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج جس عظیم ہستی کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ صدیق اکبر، خلیفۃ المسلمین، حلیفہ رسول، وزیر رسول، محب رسول، رفیق رسول، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی کیا، کہ جن کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس مکالمے کا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی ذکر کیا ہے، ثانی اثنین کے نام سے آپ کو سورہ توبہ میں پکارا۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک کے لیے یہ صاحبی خود اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج بھی دیکھیں حضرت صدیق اکبر مکے میں بھی ساتھ تھے حضور کے ساتھ، مدینے میں بھی ساتھ، ہجرت میں ہے تو ساتھ، غار ثور میں ہے تو ساتھ، فجر میں ہے تو ساتھ، ظہر میں ساتھ، عصر میں ساتھ، مغرب میں ساتھ، عشاء میں ساتھ، اور برزخ کی زندگی میں ساتھ، قبر میں بھی ساتھ، حشر میں ساتھ، جنت میں ساتھ، اور آج لیٹے ہیں رسول اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ کیا قربت پائی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے، قربان جائے حضرت ابو بکر صدیق پر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ فضائل صحابہ میں روایت موجود ہے حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب میں، کہ ابو بکر آپ کے معراج کے واقعے کی تصدیق کرے گا۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے مال نے مجھے سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے۔ ایک اور حدیث میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نعم الرجل ابو بکر نعم الرجل عمر، کہ ابو بکر بھی اچھا آدمی ہے، عمر بھی اچھا آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ آ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے۔ اور آج دیکھ لیں صدیق اکبر بھی حضور کے ساتھ دفن ہے، فاروق اعظم بھی حضور کے ساتھ دفن ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے اولین مجاہدوں میں سے صدیق اکبر کا نام ہے، جب انہوں نے ختم نبوت کے لیے علم بلند کیا جہاد کا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا، مال بھی لٹایا، اپنی جان جسم کھپا دیا اسلام کی راہ پہ، حضور کے میں فنا ہو گیا حضور کے عشق میں۔ غزوہ تبوک کا کیا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں صحابہ کو جمع کیا، اسلام کے راستے میں، جہاد کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی، تو انہیں سب کچھ اللہ رسول کے راستے میں لگا دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صرف رب العزت رب العالمین کا نام چھوڑا ہے، اور رحمت للعالمین آپ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑ کر آئے ہوں، اور کچھ نہیں چھوڑا۔ اور ایک کپڑا تھا، اس کو کانٹوں سے سی لیا اپنے لیے، اور اس کو پہن لیا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ ابو بکر اپنا حال کیوں بنایا ہوا ہے، اس طرح کیوں کیا ہوا ہے؟ تو پھر جواب یہ ملا کہ حضرت ابو بکر نے سب کچھ اللہ کے راستے پہ لگا دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا عظیم الشان ایک جملہ حضرت ابو بکر کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ ابو بکر سے پوچھو کیا ہم سے راضی ہے، کیا مجھ سے وہ راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا مجھ سے اس حال میں راضی ہے؟ تو حضرت ابو بکر کی چیخیں نکلی، انہوں نے کہا ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں، ہاں میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ ساری کائنات رب کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور رب چاہتا ہے کہ ابو بکر مجھ سے پوچھ رہا ہے، وہ رب جو ساری کائنات کو کہتا ہے مجھے راضی کرو، وہ حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ رہا ہے کہ کیا ابو بکر صدیق مجھ سے راضی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ کو اتنی ادا پسند ہے ابو بکر صدیق کی، تاکہ قیامت کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کے پاس جگہ دے دی، جس حبیب کے لیے ساری کائنات بنائی، جس حبیب کے لیے ساری کائنات کا نظام بنایا، اس حبیب کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاکہ قیامت لٹا دیا۔ دشمن چاہے جو مرضی کہے، ان کے فضائل کم نہیں ہو سکتے، اہل بیت کے فضائل کم نہیں ہو سکتے۔ دشمن جو مرضی کہے اہل بیت کے متعلق، صحابہ کے متعلق، ان کے فضائل فضیلتیں کبھی کم نہیں ہوں گی، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب چیز کی کوئی گستاخی کرے گا، چاہے اہل بیت کی گستاخی کرے گا،
یا حضرت اہل بیت کے میں سے کسی ایک کی بھی گستاخی، چاہے 12 اماموں میں سے ہوں یا 14 معصومین میں سے ہوں یا صحابہ کرام میں سے کسی ایک کی بھی جو کوئی گستاخی کرے گا وہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کی بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔